اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سبجیکٹ ہے انٹرو ٹو سوشیولوجی، اور جس ٹاپک میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے امپیکٹ آف سیپریٹڈ فیملیز آن چلڈرن سائیکالوجی. میرا نام ہے سید شوزب علی اور میں کام سرچ یونیورسٹی وا کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں. بیسک پرنسپلز ان ایوری سیپریشن. سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اس ٹاپک کے اندر دو پارٹنرز کے بیچ میں سیپریشن اور ڈیورس ہونے کی صورت میں جو بچوں کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو میں یہاں پہ بتاؤں گا، اور میرا جو مین ایم ہے وہ انہی کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا ڈیورس کو اور سیپریشن کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور یہ بچوں کے اوپر کیا سائیڈ ایفیکٹ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ میں اس پوائنٹ کی طرف جاؤں گا. So basic principles in every separation. All separations are different yet they share common elements. ہر علیحدگی کے بیچ میں، دو پارٹنرز کے علیحدگی کے بیچ میں وجوہات تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور ہر پارٹنر کو، ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے بغیر یہ سوچے کہ دنیا کیا چاہے گی یا سوسائٹی کیا سوچے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا ہے، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم شادی کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شادی کر کے غلط کیا، شاید ہم شادی کے بغیر بھی ایک نارمل لائف گزار سکتے تھے اور ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے تھے. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں نے غلط ایک سٹیپ لیا ہے شادی کا فیصلہ کر کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈائیورس کا حق ہونا چاہیے، ہم کسی ٹائم بھی اپنی زندگی کو ہم ڈائیورس لے کے الگ ہو جائیں اور اس لائف کو ختم کر دیں. مطلب یہ کہ وہ شروع سے ہی الگ ہونے کا سوچنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر اور اس کی سوچ کے مطابق. اور اسٹیئنگ ٹوگیدر فار دا سیک آف چلڈرن ڈز ناٹ ورک مینس یہ کہ کبھی بھی بچوں کی وجہ سے ایک ساتھ رہنا جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا. یہ ایک کامیاب زندگی نہیں گزارنے دیتا. 6 stages of separation: emotional, legal, economical, parental, social and physical and psychological. یہ کچھ سٹیجز ہیں کہ جو سیپریشن جو سیپریشن کی وجوہات بنتے ہیں، جن میں یہ 6 سٹیجز میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہاؤ چلڈرن افیکٹس بائی ڈائیورس. چلڈرن نیڈس دا انوالومنٹ آف بوتھ پیرنٹس ان دیئر لائفس. بچے چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ، ان کے دونوں جو ماں باپ ہیں، ان کے فادر اور مدر دونوں جو ہیں وہ ان کی لائف کے اندر ایکول کنٹریبیوشن کریں اور ان کو ایک جیسا پیار دیں. ڈائیورس افیکٹ چلڈرن ڈفرینٹلی اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. کی میں اپنی آگے آنے والی سلائڈ میں بتاؤں گا کہ کس بچوں کو کس ایج میں اگر ان کے ماں باپ کی ڈائیورس ہو تو وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے اور ان کی لائف کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اور ڈیورنگ ڈائیورس وہ کس سٹیجز سے اور کن کن حالات سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کیسے مزاج ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی اور اپنے فیوچر کو اس کے مطابق کیسا ڈھالنے لگ جاتے ہیں، یا وہ پریزنٹ میں ہی رہ جاتے ہیں. اس سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آفٹر ڈائیورس اٹ بیکم مور ہارڈر فار چلڈرن ٹو لیو اے نارمل لائف. یہ ان کے لیے یقین کریں کہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ الگ ہو جائیں اور وہ پھر کسی اور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار پاتے ہیں. ہماری سوسائٹی بھی اس طرح کی ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں اس چیز میں چھوڑتی، ان سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ خود یہ بات سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان سے پیار ہی نہیں کرتے تھے، اور اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں. فزیکل ٹاسک فار چلڈرن ایکسپیرینس ڈائیورس. انڈرسٹینڈنگ دا ڈائیورس. بچے جو ہیں وہ اکثر ڈائیورس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ڈائیورس ہے کیا. اور اسٹریٹجیکل ودرا ڈیلنگ ود لاس. وہ بہت زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا بہت بڑا لاس سمجھتے ہیں اس کو، اور بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اچانک سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شاید یہ جو سب ہوا اس کی وجوہات، اس کی جو وجہ ہے وہ ان کا ہونا ہے. وہ یہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ایکسیپٹنگ دا پرمنسز آف ڈائیورس. ٹیکنگ اے چانس آن لو. وہ پھر پیار کے اوپر کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں پیار بھی کرتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کل کو ہمیں اسی طرح دھوکہ دے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا. ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے کسی کے اوپر سے، ہر کسی کے اوپر سے.
How children are affected by divorce, they feel abandoned, they feel powerless and helpless. وہ بالکل اکیلا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, وہ کسی کے اوپر یقین نہیں کر پاتے اور ایک بالکل کنجسٹڈ ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں. دے فیل اینگری, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ غصہ ہونے لگ جاتے ہیں اور گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ سب ان کا فالٹ ہے کہ جو ان کے ماں باپ الگ ہو گئے اور وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکے, کیونکہ وہ بہت چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں اور ایسی ہر سوچ جو ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ذہن کے اوپر مرتب کرتے جاتے ہیں اور کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے, کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں. دے ایکسپیرینس کنفلکٹ آف لائلٹی, وہ سچائی سے پرے کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. دے ایکٹ آؤٹ ان سم وے, وہ ایک الگ انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو سب ہو رہا ہے ان میں سب ان کی غلطی ہے اور انہیں اس سب کو سدھارنا چاہیے. ہاؤ چلڈرن آر افیکٹڈ بائی ڈائیورس ان فرنٹ آف 2 years. 2 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹا کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا سب کچھ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی کے اندر, اور وہ اس سب سے پرے جو ہے وہ بس یہ اپنے ماں باپ کو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ ساتھ رہیں, ایک ساتھ رہیں, اس کو ایک جتنا پیار دیں اور کبھی الگ نہ ہو. وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتا ہے, وہ اپنی ڈیلی روٹین کو چینج ہوتا دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ سب جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں بنا پا رہا ہوتا. وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں کی طرف جائے یا اپنے باپ کی طرف جائے, وہ ان دونوں کے بیچ میں پس کر رہ جاتا ہے. How children are affected by divorce at the age of 2 to 5, lack mental ability to understand what is happening. وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اس ایج کے اندر کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے, میرے جو ماں باپ ہیں وہ الگ کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے الگ ہونے کے بعد شاید اب وہ اس فیصلے کو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ رہے گا یا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا. وہ اس فیصلے کے بیچ میں ہی وہ اپنے دماغ پہ اتنا برڈن ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنا نہ غصہ صحیح سے بتا پا رہا ہوتا ہے, نہ وہ اپنی سیڈ فیلنگ صحیح سے شیئر کر سکتا ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ اچانک ڈرنے لگ جاتا ہے. اور اکثر بچے ایسا ہوتا ہے کہ ان حالات کے بیچ میں خواب ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں, مطلب خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور رات کو سوتے سوتے اچانک اٹھ جائیں گے, یا رات کے علاوہ دن میں مختلف ٹائم پہ وہ سونے لگ جائیں گے اور جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرے سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. How children are affected at the age of 6 to 8. Reaction include anger, اس کے بیچ میں ان کا غصہ, ان کا جو ڈیپ تھاٹس, ان کے جو گہرے ان کے دماغ پہ جو اثر کر رہے ہوتی ہیں, یہ سب اثرات شامل ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنی سوچ, اپنی عمر, اپنی ایج کے مطابق ڈفرینٹ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن بس انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے شاید ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ دوبارہ ایک ہو جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ وہ شروع سے ہی بس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ہی ان کے پیرنٹ الگ ہوئے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو پیار ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پھر ختم ہوتا جاتا ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا, اور وہ پھر اپنے ماں باپ سے ایک طرح سے نفرت سی کرنے لگ جاتے ہیں. Children identify with both parents, do not criticize other parents in front of children. ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کے بیچ میں حالات خراب بھی ہیں تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ بچے کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں کے لیے برائی کرے بچے کے سامنے, یا جو بچے کی ماں ہے وہ بچے کے سامنے باپ کی برائی کرے. اس سے بچے کے دل میں جو ہے وہ دونوں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ 9 to 12 کی ایج میں بچے جو ہیں وہ اکثر غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں, غلط لوگوں سے جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں جس سے لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے بچوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. At the age of 13 to 18, it is more difficult for the kids to identify what is happening, and اور پھر وہ اکثر اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر کے حالات ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ جو بڑی باتیں ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں, جس سے وہ اپنی ان کی جو ایج ہوتی ہے, جو 13 سے 18 کی ایج ہے, وہ ایک بچے کی گروئنگ ایج ہے اور اس کے اندر اس کو کھیلنا کودنا گھومنا پھرنا اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, جبکہ وہ اپنے گھر کے حالات اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے.
اسی طرح 18 to 25 کی ایج میں جب بچہ ہوتا ہے اور اگر اس ایج میں ان کے ماں باپ کی ڈائیورس ہو تو وہ ہمیشہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے دور چلا جائے تاکہ وہ ان سب چیزوں سے پرے اپنی زندگی آرام سے گزار سکے. اکثر اس ایج کے بچے جو ہیں وہ ان حالات کے وجہ سے شراب وغیرہ کے، ڈرگز وغیرہ کے اور سیکشول بیہیویئر کے طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ اپنے فیوچر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی کھو دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ میرا ٹاپک تھا، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.